بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا شافی المسلمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی یہ نشست جس کا عنوان انفرادیت کلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں انجمن طلبہ اسلام ساؤتھ پنجاب کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص جناب عبدالجلیل کھوسہ صاحب اور نور مصطفیٰ اتاری صاحب اور وہ تمام دوست جن کی وجہ سے آج یہ ممکن ہے کہ میں گفتگو کروں اور آپ میری گفتگو سن سکیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا خاص فضل و کرم کہ وہ رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ پتھر کی 7 تہوں میں بھی کیڑے کو رزق عطا کرتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کے جسم اطہر کا صدقہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے سانس بخشا۔ معزز ناظرین ذی وقار، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی ساری مخلوقات سے اور خوبصورت کر دیا، اور اس کائنات کا جو مرکز و محور وہ انسان ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی دیکھیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات یعنی انسانوں میں پیدا کیا، اور اس سے بڑی خوش قسمتی ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور سب سے بڑی خوش قسمتی کہ ہمیں ان مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا کہ جن میں جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کے کانوں میں سیدی مرشدی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نعروں کی صدائیں گونجتی ہیں۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی کہ اللہ رب العزت نے ہماری جوانیوں کو چن لیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے۔ میں ان تمام والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے بچے کسی نہ کسی صورت میں انجمن طلبہ اسلام کا حصہ ہیں، اور میری زندگی کا وہ دن بہت ہی خوش قسمتی اور مبارک دن تھا جب پہلی مرتبہ انجمن طلبہ اسلام کے ایک تربیتی کنونشن میں مجھے جانے کا موقع ملا، وہاں طلباء قائدین کی گفتگو سننے کا موقع ملا، وہاں موجود علماء کرام کے انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں سے متعلق نظریات اور خیالات سننے کا موقع ملا۔ پھر مجھے موقع ملا کہ میں دین اسلام کی صحیح روح کو سمجھ سکوں، اور جب دین اسلام کی صحیح روح کو سمجھا تو پتہ چلا کہ بات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ بھی ایک ایسی ہی شخصیت کے کلام کے متعلق ہے جنہوں نے پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور آپ کی تعریف بیان کرتے ہوئے گزاری ہے۔ شب و روز مصروفیت، فراغت، درس و تدریس، کاروبار زندگی، گویا کوئی بھی مرحلہ ہو ایسا کوئی مقام نظر نہیں آتا جہاں اس شخصیت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے قلم نہ اٹھایا ہو۔ اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اپنے
ایم فل کے تحقیقی مقالے کے لیے میں نے ان کے شعری مجموعے ہدایت بخشش پر اپنا تنقیدی مقالہ لکھا اور ایم فل کی ڈگری حاصل کی۔ اس موضوع کا انتخاب ایک بہت دلچسپ بات تھی۔ جب میں یونیورسٹی گیا اور الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام کی ایسی تربیت تھی کہ وہاں پر اگر 100 ہزار لاکھ لوگ بھی موجود ہوں تو انجمن طلبہ اسلام کا تربیت یافتہ کارکن اپنا مقام بنانا جانتا ہے، اپنی جگہ لینا جانتا ہے۔ اور جب 1 سال کے کورس ورک کے بعد تحقیقی موضوع کی باری آئی تو مجھے کہا گیا کہ آپ تو اور بہت ساری شعری اصناف پہ کام کر سکتے ہیں، آپ جدت پسندی پہ کام کر سکتے ہیں، آپ شاعری کی جو جدید روش ہے اس پہ کام کر سکتے ہیں، تو آپ یہ مولویوں والا موضوع کیوں لے رہے ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ یہی ہماری تنگ نظری ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس نے اتنا اعلیٰ کلام لکھا ہے، اتنا خوبصورت کلام لکھا ہے، ان کو زیر تحقیق لانا بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے اپنے سنوپسس کا ڈیفنس کیا، میں نے اعلیٰ حضرت کے ہاں جو عمدہ اور نمائندہ اشعار ہیں وہ میں نے پیش کیے۔ پھر پوری کمیٹی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جس معیار کا یہ کلام ہے یقینی طور پر اس پر تحقیق بھی ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم رہا، نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر موجود اداروں نے بھی میری معاونت بھی کی، میری مدد بھی کی، اور الحمدللہ میرا تحقیقی کام منظر عام پر آ چکا۔ اور آج کی اس نشست میں ہم نے فیصلہ کیا کہ اعلیٰ حضرت کے ہاں جو انفرادیت، شعری انفرادیت موجود ہے، ہم اس پر بات کریں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شعر سے کیا مراد ہے۔ انسانی اوصاف میں سے ایک وصف لطافت کا وصف ہے، اور لطافت کے وصف سے مراد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ایسی باریک باتوں کو پسند کرتا ہے جس سے اس کی روح کو تسکین ملتی ہو، جس کی اس کے ذہن کو تسکین ملتی ہو، جس سے اس کے وجود کو سکون ملتا ہو۔ جیسے ہم بہت خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ منظر قدرت کا شاہکار ہے، اور جب ہم اس منظر کو دیکھ کے اپنی آنکھوں میں سما چکے ہوتے ہیں تو تب ہمیں اپنے اندر ایک خاص قسم کی طاقت اور انرجی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم ہاتھ سے بنی ہوئی کسی پینٹنگ کو دیکھتے ہیں تو اس پینٹنگ کو دیکھنے کے بعد ہماری آنکھوں کو سکون ملتا ہے، یا ایسی آواز جس میں سوز و گداز اور ترنم موجود ہو، اس ترنم بھری آواز کو سننے کے بعد ہماری سماعتوں کو بہت سکون ملتا ہے۔ جیسے ہماری آنکھیں، ہماری سماعتیں، ہمارا جسم، ہمارا وجود، ہماری روح، ہمارے اذہان ان خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے ہیں، تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بندے میں لطافت پسندی بدرجہ اتم موجود ہے۔ اور لطیف چیزوں میں سے جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ شعر ہوا کرتی ہے۔ جب بھی کوئی شاعر اعلیٰ شعر کہتا ہے تو سننے والے کو یوں لگتا ہے شاید اس شاعر نے بڑی اپنی چابک دستی اور اپنی بڑی مہارت کے ساتھ میرے جذبات کو پڑھ لیا ہے، اس نے کہیں میرے دل پہ ہونے والی واردات کا مشاہدہ کر لیا ہے، اور جو بات میں محسوس کر رہا ہوں یقینی طور پر وہ شاعر بھی وہی محسوس کرتا ہے۔ جیسے مصفی کا ایک شعر ملاحظہ کیجئے کہ جب مصفی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت، آپ کی صحت اور مزاج اور جسمانی حالت کیسی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھلا درستی اعضاء پہ کیا کہیے، بھلا درستی اعضاء پہ کیا کہیے کہ جیسے رسی سے ٹوٹا کیواڑ باندھ دیا۔ تو اب دیکھیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے جو 2 مصرے استعمال کیے گئے ہیں، ان مصروں نے بات کو اور خوبصورت کر دیا۔ اسی طرح شاعری میں جب ہم دیکھتے ہیں، اور اس خاص طور پہ اس عہد کو جو اعلیٰ حضرت کی پیدائش کا عہد ہے کہ 1856 اور 1921 کا جو درانیہ اور اس دور کے جو شعراء ہیں، غالب کے اثرات موجود ہیں، مومن کے اثرات موجود ہیں، داغ کے اثرات موجود ہیں، حسرت موہانی اس کے بعد آ رہے ہیں، ان شعراء کے ہوتے ہوئے جو ایک خاص قسم کا شعری مزاج تھا، اعلیٰ حضرت کے ہاں اس مزاج کا رنگ بدرجہ اتم موجود ہے اور اتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ شاعری کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم بہت ساری تشبیہ، استعارے، کنائے، مجاز مرسل اور بہت ساری صنعتیں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ایک صنعت ہے صنعت ملمہ۔ اچھا، اب ملمہ، یہ جو سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ایک لفظ پڑھا ہے کیمسٹری میں، الیکٹروپلیٹنگ۔ الیکٹروپلیٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جس بیٹری میں ہم نے الیکٹروڈز رکھے ہیں، الیکٹرولائٹ موجود ہے، وہاں ہم اینوڈ کے ٹھوٹ کی مدد سے ایک دھات پہ دوسری دھات کی پوری تہ چڑھاتے ہیں،
اسے کہا جاتا ہے یہ ملمہ کاری ہے یا الیکٹروپلیٹنگ ہے. اور وہ جو ایک دھات پہ جب دوسری دھات چڑھتی ہے تو وہ اتنی خوبصورت اور مضبوط ہوتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ وہی دھات ہے ساری کی ساری. تو گویا وہ جو ملمہ کاری کرنے والا بندہ ہے یہی اس کا ایک ہنر ہے, یہی اس کا ایک فن ہے کہ وہ اپنے فن اور اپنے ہنر کی مدد سے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ایسی دھات لوگوں کے سامنے لے آتا ہے جو یوں معلوم ہوتی ہے کہ ساری کی ساری یہ. اب شاعری میں ملمہ کاری کیا ہوگی یا تلمی کیا ہوگی؟ شاعری میں تلمی یہ ہے کہ شاعر شعر کہتے ہوئے ایک مصرع یا ایک مصرعے کا آدھا حصہ کسی اور زبان کا لے آتا ہے, لیکن آپ اس کی لطافت اور خوبصورتی اور مہارت دیکھیے کہ شعری تجربے کی وجہ سے وہ جو کسی اور زبان کا مصرع ہے وہ وزن میں, بحر میں, عروض میں وہ مکمل طور پر اسی شاعر کے کلام کا حصہ ہی معلوم ہوتا ہے, اور یوں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی اور زبان کے لفظ ہیں. جیسے علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ کی ایک بڑی معروف نظم ہے طلوع اسلام, اس کا ذرا پہلا بند سنیے. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی, افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی, عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا, سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی, مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے, تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی, عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق آرابی, اثر کچھ خواب کا گنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل, نوارا تلخ ترمیزن چزو کے نغم کمیابی. اب دیکھیے اقبال کے ہاں ایک پورا بند موجود ہے, اور پورا بند مکمل ہونے کے بعد اس بند کے آخری شعر میں ایک مصرع فارسی کا ہے, ایک مصرع اردو کا ایک ہے کہ اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل, نوارا تلخ ترمیزن چزو کے نغمہ کمیابی. اب دیکھیے اقبال نے یہ فارسی کا مصرع اتنے عمدہ انداز سے نبھایا ہے کہ وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اردو کا ہی مصرع ہے. اس کے اوزان, اس کی بہور, اس کی ساری سٹرکچر, اس کی ساری ساختیات وہ مکمل اسی پیٹرن میں ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اردو شاعری میں ہمیں جو ملمہ نظر آتا ہے وہ فارسی کا یا عربی کا ہمیں نظر آتا ہے. اور جب ہم دیوان غالب پڑھتے ہیں تو اس میں بمشکل ایک دو اشعار میں ہمیں ایسی سند نظر آتی ہے کہ غالب نے کسی اور زبان کو کسی ایک مصرعے کے طور پر استعمال کیا ہو اور شعر کی لطف بھی وہیں پر موجود ہو. لیکن ہم قربان جائیں بلاغت رضا کے, آپ کے ہاں ایک ایسا کلام ہے جس میں ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, بلکہ 4 مختلف زبانوں کو ایک جگہ پہ سمو دیا گیا ہے. اور سمویا اس خوبصورتی سے گیا ہے کہ ایک شعر کا جو پہلا مصرع ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ عربی میں, اور اس شعر کے پہلے مصرعے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ فارسی میں ہے, اور اس شعر کے دوسرے مصرعے کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہندی میں ہے, اور شعر کے دوسرے مصرعے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اردو میں ہے. اور اتنی خوبصورتی سے نبھایا ہے کہ نہ صرف مصرعے جڑے ہیں, نظم اور شعر کا تاثر موجود ہے. ان سارے خصائص کے ہونے کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ اور توصیف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی غالب ہے. اس کلام کو سنانے سے پہلے ایک اور بات مجھے یاد آ جاتی ہے کہ جب کوئی بھی شاعر بالخصوص نعت یا قصیدے میں کسی بڑی ہستی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا منقبت میں کسی بزرگ ہستی کی تعریف کرنے لگتا ہے تو وہ ان کے جملہ اوصاف کو گنواتا ہے. ان کے جسمانی حسن کی خوبصورتی کا ذکر کیا جاتا ہے, اس شخصیت کے حسب نسب کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کے فضائل اور علمی مرتبے کا ذکر کیا جاتا ہے, ذہانت اور متانت کا ذکر کیا جاتا ہے, فطانت کا. ایسے ذکر کرنے کے بعد چند آخری اشعار میں کچھ ایسی بات کہی جاتی ہے کہ اس شخصیت کے علاوہ جو ہے وہ کائنات میں ایسی دنیا میں کوئی چیز یا کوئی شخصیت یا کوئی بندہ موجود ہی نہیں. لیکن میں قربان جاؤں بلاغت رضا کے کہ جب وہ آغاز کرتے ہیں تو اپنے اس کلام کا آغاز جس میں عربی, فارسی, ہندی اور اردو کے اجزاء موجود ہیں, پہلے شعر میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو تکمیل کی علامت بھی قرار دے دیتے ہیں
اور اس بات کا بھی اقرار کر لیتے ہیں کہ آپ کے علاوہ اس دنیا میں آپ جیسا نہ کو پیدا ہوا ہے اور نہ کو پیدا ہونے کی گنجائش ہے۔ ذرا اشعار سنیے، لم یاتی نذیر کفی نظرم مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسوں ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا۔ اب ذرا اس کا معنی بھی سنیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت اس پوری کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ ذرا شعر کی لطافت دیکھیے کہ اس شعر میں شاعر اپنی بینائی کا، اپنی بصارت کا عذر پیش کر رہا ہے، یعنی شاعر اس بات پہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے کائنات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت شخص نہیں دیکھا۔ اچھا، یہ آنکھوں کا عذر ہے، یہ بینائی کا عذر ہے، اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ اس کائنات میں کہیں نہ کہیں اور ایسی خوبصورت ہستی، ایسی خوبصورت چہرہ، ایسی خوبصورت شخصیت موجود ہیں، لیکن شاعر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکیں۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ رضا توصیف مصطفیٰ کر رہے ہوں اور وہ ایسی بات کہہ دے۔ اور ذرا دیکھیے شعر کا دوسرا ہی مصرع ہے جس میں اپنی نقص کا یا اپنی بینائی کی معذوری کا اقرار بھی کرتے جا رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر رضا کی آنکھوں نے نہیں دیکھا تو کوئی ایسی ہستی اور بھی موجود ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، لم یاتی نذیر کفی نظرم مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل اس کائنات میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ آنکھیں دیکھتی کیسی، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، آپ جیسا کوئی مثل رب قدیر نے کائنات میں پیدا ہی نہیں فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں لم یاتی نذیر کفی نظرم مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسوں ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا۔ یا رسول اللہ، اس پوری کائنات کی جو عزتیں ہیں، رفعتیں ہیں، شانیں ہیں، جو رتبے ہیں، وہ آپ کے وجود اطہر کی وجہ سے ممکن ہے۔ پھر فرماتے ہیں لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالہ ماہ زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ اب یہ جو موسمیات کی تعلیم پڑھنے والے لوگ ہیں، بلکہ ذرا اس سے بھی پیچھے چلیے، ہم اگر اپنے بزرگ پوچھیں اور بات کریں کہ آپ کے دادا جی جب میں موسمیات یا یہ جو ایپس تھیں ویدر کی، یہ اتنی جدت نہیں تھی ان میں اور اس وقت اتنا رجحان نہیں تھا لوگوں کو موسم کا، لیکن وہ بادل کے ارد گرد جو چاند کے ارد گرد جو بادلوں کا حالہ ہوا کرتا تھا، وہ اس حالے کی صورتحال دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ اب بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو قربان جائیں اب رضا کے، آپ کہتے ہیں لکا بدرن فی الوجہ الاجمل، کہ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے، یہ تو 14ویں کے رات کے چاند کی طرح روشن ہے۔ لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالہ ماہ زلف ابر اجل، کہ جو اس چاند کے ارد گرد حالہ ہے وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ داڑھی مبارک ہے، یعنی آپ کا جو چہرہ انور ہے وہ 14ویں کے رات کی طرح روشن ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ ساری کائنات، کتنی ہی کائناتیں، کتنی ہی زمینیں، کتنے ہی اجرام فلکی، کتنے ہی نظام شمسی اس رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اپنے آپ کو روشن کیے ہوئے ہے۔ کائنات کی ساری روشنیاں، ساری رفعتیں، ساری عزتیں وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ تو رضا کہتے ہیں کہ یہ جو 14ویں کے چاند جیسا چہرہ مبارک ہے، اس کے ارد گرد جو داڑھی مبارک ہے وہ یوں محسوس ہوتی ہے جیسے چاند کے ارد گرد ایک حالہ بنا ہوا ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے بزرگ اس بات کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ جب چاند کے ارد گرد بادل اپنے گھیرا بنا لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے والی ہے۔ اب رضا کو پتہ ہے کہ رخ مصطفیٰ جب دنیا کے سامنے ہے تو اللہ رب العزت کی جو رحمت کی بارش ہے، جو ابر کرم ہے، وہ اب کائنات کا مقدر اس کی قسمت میں آ چکا ہے۔ تو آپ گزارش کرتے ہیں کہ لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالہ ماہ زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل، یہ جو زلف مبارک کہ جو بل ہیں یہ یوں لگتا ہے جیسے سندل میں سے دھلے ہوئے ہیں، اور ان میں سے جو پانی کے قطرے گرتے ہیں، ان کی چاشنی، ان کی خوبصورتی، ان کی رونق، ان کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ ساری کائنات اس سے سیراب ہونے والی ہے۔ کہتے ہیں لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالہ ماہ زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ اور اتنا خوبصورت کلام پھر
دعا بھی کرتے ہیں اور گزارشات بھی کرتے ہیں، اپنی مناجات بھی پیش کرتے ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی گزارشات بھی پیش کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے شعر، یا شمس نظرتی الی لیلی چوبہ طیبہ رسی عرض بکنی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رسی موری شب میں نہ دن ہونا جان۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کی ہمیشہ ضد ہوا کرتی ہے، جیسے نور کی ضد ظلمت ہے، دن کی ضد رات ہے، روشنی کی ضد اندھیرا ہے، گویا ہر چیز کی ایک ضد موجود ہوا کرتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورج کا جو وجود ہے اس کی جو مشروط مناسبت ہے وہ دن کے ساتھ موجود ہے، اور چاند کی جو موجودگی ہے اس کی مناسبت ہمیشہ رات کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دن بھی موجود ہو اور چاند بھی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات بھی موجود ہو اور سورج بھی ہو؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ لیکن رضا کی انفرادیت دیکھیے، براہ راست سورج سے ہی مخاطب ہے، کہتے ہیں یا شمس نظرتی الی لیلی، اے سورج ذرا میری رات کی طرف دیکھ۔ اب دیکھیے اہل عقل تو کبھی نہیں اس بات کو مانیں گے نا کہ دن کے وقت جو ہے وہ سورج موجود ہوتا ہے، رات کو چاند موجود ہوتا ہے، اور رضا کہتے ہیں کہ چاند کی بجائے وہ سورج سے مخاطب ہیں اور سورج کو کہہ رہے ہیں کہ میری رات کی حالت دیکھو۔ یہ اہل عقل سے کبھی نہیں مانیں گے، لیکن یہ داستان اہل محبت کی داستان ہے۔ اقبال کہتا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو رضا کہتے ہیں رات اپنی اندھیری رات میں کھڑے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا شمس نظرتی الی لیلی۔ اچھا، کبھی اس شعر کو میں اس انداز سے دیکھتا ہوں، اور کبھی میں یوں دیکھتا ہوں کہ دن چڑھا ہوا ہے، سورج بھی موجود ہے، روشنی بھی موجود ہے، لیکن رضا کے اندر کوئی رات کا تاثر موجود ہے، اس کے دل کے اندر کچھ رات کے اثرات موجود ہیں، اور وہ سورج سے گلہ کرتے ہیں کہ یا شمس نظرتی الی لیلی، اے سورج ذرا میری رات کی طرف دیکھ، یا شمس نظرتی الی لیلی چوبہ طیبہ رسی عرض بکنی۔ جب تم مشرق سے مغرب کی طرف، یعنی تم جب در مصطفیٰ پہ تم چکر لگاتے جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے جاؤ گے تو وہاں جا کے میرے دل کا حال سنانا کہ ساری دنیا کا دن چڑھا ہوا ہے، لیکن آپ کی توجہ کا طالب ہے امام احمد رضا، وہ حسان الہند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا طالب ہے۔ یا شمس نظرتی الی لیلی چوبہ طیبہ رسی عرض بکنی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رسی موری شب نے نہ دن ہونا جانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ کرم ہوگی تو رضا کی جو راتیں ہیں وہ دنوں میں بدلیں گی، رضا کی جو ظلمت ہے وہ نور میں بدلے گی، رضا کے ہاں جو نا امیدی ہے وہ امید میں بدلے گی، رضا کے ہاں جو شامیں ہیں وہ صبح میں بدلیں گی، رضا کے ہاں جو بے نوری ہے وہ نور میں بدلے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی توجہ کی بہت طالب ہے۔ اچھا، اب اتنے خوبصورت کلام میں جہاں پر میں نے ابھی گنوائی آپ کو کہ 4 زبانوں کے الفاظ استعمال ہیں، کہ ایک شعر کے پہلے مصرے کا پہلا حصہ عربی میں، اس مصرے کا دوسرا حصہ فارسی میں، دوسرے مصرے کا پہلا حصہ ہندی میں، دوسرا حصہ جو ہے وہ اردو میں موجود ہے۔ آپ شعراء کے کلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو یہ انفرادیت اور کسی کے ہاں نظر نہیں آئے گی۔ لیکن میں قربان جاؤں رضا کے اور خوبصورت انداز کے، تو آخر پر کہتے ہیں بس خامہ خامے نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا نہ چار اس راہ پڑا جانا۔ اس شعر کی لطافت اور خوبصورتی اس سے اوپر موجود 8-9 اشعار سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں بس، اور جو لفظ بس ہے نا اس کے 2 معنی ہوا کرتے ہیں۔ اگر اس کو مثبت معنوں میں استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے بعد اور کسی بات کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، اور اگر بس کو سختی یا منفی معنوں میں استعمال کیا جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ کسی اور کو جرت نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی اور بات کر سکے۔ کہتے ہیں بس خامہ خامے نوائے رضا، کہ یہ جو میرے قلم کے گھسنے کی آواز ہے، آپ جب کاغذ پر پینسل یا قلم کو لکھتے ہیں، اسے لکھتے ہیں تو اس کے گھسنے کی آواز آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ بس خامہ خامے نوائے رضا، کہ یہ جو آواز آ رہی ہے وہ تو میرے قلم کے گھسنے کی آواز ہے۔ اور اسی تناظر میں مجھے غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے، ذرا شعر سنیے اور اس شعر کی لطافت دیکھیے اور پھر اس شعر کا مزہ پھر سے لیجیے۔ غالب کہتے ہیں آتے ہیں غیب سے یہ مزامی خیال میں،
کہ یہ جو میں لکھتا ہوں یا لوگ جو میرے اشعار پڑھتے ہیں، لوگ جو میری غزلیات پڑھتے ہیں، لوگ جو میرا کلام پڑھتے ہیں اور واہ واہ کر اٹھتے ہیں، اور پھر وہ عبد الرحمن بجنوری جیسے جو ناقدین ہیں وہ کلام غالب کے بارے میں واہ واہ کے تاثرات دے جاتے ہیں، اور پوری دنیا جب بھی آج آغاز کرے گی تو وہ کلام غالب کے بغیر نہ اردو ادب کا آغاز ہو سکتا ہے، نہ اس سے اختتام ہو سکتا ہے، نہ اردو شعری روایت کو ہم اس کے بغیر مکمل کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، کہ یہ جو میں لکھتا ہوں یہ ساری چیزیں مجھے اوپر سے آتی ہیں۔ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، کہ وہ جو خامہ ہے، وہ جو میرے قلم کے نوک کے گھسنے کی آواز ہے، گھسنے کی جو آواز ہے، وہ جو اس کے کاغذ پہ گھسنے کی جو آواز آتی ہے، وہ اصل میں نوائے سروش ہے، فرشتوں کی آواز ہے۔ اب غالب نے اپنی فنی صلاحیت تو یہاں پر آپ کو دکھا دی، لیکن اب دیکھیں وہاں پر کتنا نازک معاملہ بنا دیا۔ لیکن میں قربان جاؤں بلاغت رضا کے، کہتے ہیں بس خامہ خامے نوائے رضا، کہ یہ جو کچھ آپ نے سنا ہے، یہ جو اشعار آپ نے سنے ہیں جن میں فارسی بھی موجود ہے، عربی بھی موجود ہے، ہندی بھی موجود ہے، اردو بھی موجود ہے، لطافت بھی موجود ہے، تشبیہ بھی موجود ہے، استعارہ بھی موجود ہے، کنایا بھی موجود ہے، مجاز مرسل بھی موجود ہے، سنت ملمہ بھی موجود ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی غالب ہے، اشعار کی لطافت بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو محض رضا کے قلم کے گھسنے کی آواز ہے، بس خامہ خامے نوائے رضا۔ اور پھر کہتے ہیں نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نے یہ جتنی صنعتیں استعمال کی ہیں، میں نے جتنے علم بیان کے علاقے استعمال کیے ہیں، ان سب کے استعمال کا جو مقصد محض توصیف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہیں بھی رضا کا مقصد اپنی ذات کا اظہار نہیں، بس خامہ خامے نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا نہ چار اسراہ پڑھا جانا۔ کہ دوستوں نے کہا یار یہ رواج چلتا ہے، لوگ اردو شاعری میں فارسی عربی لے کر آتے ہیں، کوئی ایک آدھا مصرع تم بھی شامل کر دو۔ رضا کہتے ہیں جب نگاہ مصطفیٰ ہو اور احمد رضا کا قلم ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدھے مصرع پہ اکتفا ہو؟ آپ پھر 9-10 اشعار لکھ دیتے ہیں، اور ایسی خوبصورت اشعار لکھنے کے بعد پھر اجز و انکسار دیکھیے، بس خامہ خامے نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا نہ چار اسراہ پڑھا جانا۔ معزز حاضرین کرام، اب میں آپ کے لیے اعلیٰ حضرت کے 2 پیش کروں گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان اشعار کو ایسے خوبصورت انداز سمجھیں اور ان کی لطافت سے ذرا مزہ لیں۔ اچھا، ایک ہوتی ہے وجہ تعلیل یا حسن تعلیل۔ اچھا، حسن تعلیل سے مراد یہ ہے کہ شاعر کسی ہو چکے واقعے یا امکانات کی دنیا میں سے کچھ ایسی چیزوں کو اٹھاتا ہے اور ان کو یوں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ چیزیں ان کی جو بنیادی وجہ ہے اصل وجہ نہیں ہوتی وہ، لیکن شاعر ان کی ایک ایسی خوبصورت وجہ پیش کرتا ہے کہ سننے والے کو اصل وجہ بھول جاتی ہے، اور مکمل طور پر یوں لگتا ہے کہ شاید جو وجہ شاعر نے بتائی ہے اس بات کی حقیقت میں وہی وجہ۔ جیسے میر انیس کا ایک مرثیے کا ایک شعر ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ کہ جو کربلا کا منظر ہے اور جو خانوادہ رسول ہے، اس خاندان کے جو چشم و چراغ ہیں وہ پیاس سے میدان کربلا میں موجود ہیں، اور جو فرات ہے وہ اتنا بے چین ہے، اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنا سر، اس کی موجیں اپنا سر اپنے کناروں پہ پٹک رہی ہیں۔ حالانکہ سائنسز پڑھنے والے طلباء کو اور اسکالرز کو علم ہے اس بات کا کہ جو پانی کی حرکت ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ پانی کے مالیکیولز کی خاص قسم کی سیمیٹری ہوا کرتی ہے، ایک خاص قسم کی ترتیب ہوا کرتی ہے۔ اس خاص قسم کی ترتیب کی وجہ سے پانی کی ویوز بنتی ہیں، یا جو مد و جزر ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ویوز کم یا زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن میر انیس نے جو اس کی وجہ بیان کی ہے، ایک صاحب ایمان کے لیے اس وجہ سے انکار کرنا ناممکن ہے۔ یعنی جب کسی ایمان والے کو یہ بات کی جائے کہ آل رسول، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں پیاسے تھے تو فرات کی حالت کیسی تھی، تو وہ کہے گا وہ بے بسی میں، وہ بے کسی میں، وہ بے چارگی میں، پریشانی میں، وہ اپنے وجود کے ہونے کے باوجود
اپنا سر پٹکتا تھا اور اس کی جو ہے وہ موجیں جو تھیں وہ دریائے فرات پہ اپنا سر پٹکتی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ اچھا اب یہ شعر حسن تعلیل ہے، موجوں کی سر پٹکنے کی وجہ قطعی طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن شاعر نے جو پرسونیفیکیشن کی ہے، جو منظر نگاری کی ہے، جو وجہ بیان کی ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ کسی بھی صاحب ایمان کے لیے اس سے انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آئیے بلاغت رضا ملاحظہ کیجیے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تیار ہے، سواری کا معاملہ ہے، براق موجود ہے، اب اس پہ چڑھنا ہے۔ کہتے ہیں کالب تہی کیے ہما آغوش ہے ہلال، چاند کی جو منزلیں ہوتی ہیں وہ منزل جس میں بدر اپنا جسم اندر سے خالی کر دیتا ہے، یا ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ وہ جو چاند کا جسم ہے وہ اندر سے خالی ہو چکا ہے، وہ جو پورا بدر تھا جب وہ یوں ایک ہلال کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنا جسم خالی کر دیتا ہے۔ رضا کہتے ہیں کالب تہی کیے ہما آغوش ہے ہلال، کہ بدر کے بعد 14ویں کے بعد جب دن ڈھلتے ہیں، جب چاند کی تاریخیں آگے بڑھتی ہیں تو اس چاند نے اپنے جسم کو، اپنے قالب کو اندر سے خالی کر لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ سب کو علم ہے اس بات کا کہ چاند اپنے جسم کو کبھی خالی نہیں کرتا، چاند کا جسم پورا موجود رہتا ہے۔ سورج کی جو موومنٹ ہے، چاند کی جو موومنٹ ہے، اس پہ سورج کی روشنی جتنی ریفلیکٹ ہوتی ہے ہمیں اتنا چاند دکھائی دیتا ہے۔ لیکن رضا کے ہاں حسن تعلیل دیکھیے، کہتے ہیں کہ قالب تہی کیے ہما آغوش ہے ہلال، کہ یہ جو چاند ہے یہ حلال اس لیے بنا ہے، اس نے اپنے آپ کو باریک اس لیے کیا ہے، اس شکل میں اس نے اپنے آپ کو اس لیے کیا ہے، اس نے اپنا جسم اندر سے خالی کر لیا ہے اور یہ خاموشی سے کھڑا ہے اور انتظار کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے مشکل کام انتظار کا ہوا کرتا ہے، لیکن جب آپ کو انتظار ہو اپنے محبوب کا، جب آپ کو انتظار ہو اپنے پیاروں کا، تو وہ انتظار کی جو تکلیف ہے وہ اتنی لذیذ ہوا کرتی ہے کہ دل چاہتا ہے اس میں طوالت دی آتی جائے۔ جیسے ہمارے ہاں خانقاہی نظام میں جو بزرگ جن کے آپ بیعت ہوتے ہیں، جب آپ کو علم ہو اور پتہ چلے کہ پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں تو وہ جو گلاب کے ہار آپ نے لے کر آپ گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں پتیوں کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے، وہ انتظار بڑا لطیف ہوا کرتا ہے۔ وہاں کبھی کسی نے جو ہے وہ اپنی بے چینی کا عذر نہیں پیش کیا، کبھی کسی نے اضطراب کا اظہار نہیں کیا، بلکہ سب اس انتظار کو بڑے خوشی سے قبول کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس رستوں پہ ٹک چکی ہوتی ہیں جہاں سے ان کے پیاروں نے آنا ہوتا ہے۔ تو رضا کہتے ہیں کہ قالب تہی کیے ہما آغوش ہے ہلال، کہ یہ جو چاند ہے اس نے اپنا جسم اندر سے خالی کر رکھا ہے۔ اے شاہ سوار طیبہ میں تیری رکاب ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے رکاب وہ حصہ ہے جس پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پہ یا کسی سواری پہ چڑھا جاتا ہے۔ تو چاند کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر تشریف لے جانا ہے تو براق پر چڑھنے کے لیے رکاب چاہیے۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ معراج کے دنوں کی جو تاریخیں ہیں وہاں چاند کی یہی حالت ہو جایا کرتی ہے۔ قالب تہی کیے ہما آغوش ہے ہلال، اے شاہ سوار طیبہ میں تیری رکاب ہوں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے جسم کو اندر سے اس لیے خالی کیا ہے تاکہ جب آپ اپنی سواری پہ چڑھیں تو میں بطور رکاب اپنی خدمات پیش کروں۔ اب دیکھیے ایسی حسن تعلیل، ایسی شعر کی جو اوصاف یا ایسی جو شعری لطافت ہے آپ کو غزل میں بھی شاید کہیں نظر نہ آئے۔ ایک اور شعر ملاحظہ کیجیے، اس شعر میں سنت تلمیح موجود ہے، ایک بہت بڑا واقعہ، اور وہ واقعہ وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ادب۔ اب اس میں تلمیح موجود ہے، یعنی پچھلے دور کے واقعے کا حوالہ بھی اور سنت مقابلہ بھی موجود ہے، یعنی پہلے مصرے کے کچھ اعضاء کا دوسرے مصرے کے اعضاء سے مقابلہ نظر آ رہا ہے۔ رضا کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے ان کا واقعات اور ذکر قرآن میں، رضا اسی ذکر کا ذکر کر رہے ہیں کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر خواتین آپ کے حسن میں اتنا گم ہو گئیں کہ ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں رہا کہ یہ چھری ہماری انگلیوں پہ کٹ رہی ہے۔ اب یہ جو مصر ہے
یہ ایک ملک کا نام ہے، اور جو لفظ عرب ہے یہ جگہ کا نام ہے، لیکن بہت بڑی جگہ کا نام ہے۔ تو گویا جو دونوں مقابلے ہیں وہ تھوڑی جگہ اور بہت بڑی جگہ کے درمیان ہے۔ پھر پہلے مصرعے میں حسن یوسف کی بات ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے وہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا صدقہ ہے۔ تو رضا کہتے ہیں کہ مصر میں جو انگلیاں کٹیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر کٹی ہیں، اور حسن کا جو وجود کا تعلق ہے وہ کسی ذات کے وجود کے ساتھ ہے۔ آپ جب کسی چیز کا حسن بیان کرنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو مسلم شخص، بندہ یا شخصیت دکھانی پڑے گی، تب علم ہوگا کہ یہ حسین ہے یا نہیں حسین۔ لیکن جو نام ہے وہ کسی بندے کی عدم موجودگی میں بھی نام کی قدر نام ہی رہا کرتی ہے۔ تو وہاں پر حسن یوسف کا ذکر ہے اور یہاں پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اگلی بات سنیے، وہاں پر خواتین کی انگلیاں کٹنے کا ذکر ہے، اور دوسرے مصرعے میں عرب کے مردوں کے سر کٹنے کا ذکر ہے۔ اور سب سے بڑی لطافت دیکھیے، کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہ مصر میں حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹ چکی ہیں۔ یہ ماضی کا قصہ بن چکا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، یہ واقعہ رقم ہو چکا ہے۔ اب مصر کی عورتیں نہ حسن یوسف کو دیکھیں گی اور نہ ہی کبھی اپنی انگلیاں کاٹیں گی۔ لیکن دوسرے مصرعے میں شان مصطفیٰ ذرا ملاحظہ کیجئے، فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، لیکن جو عرب کے مرد ہیں وہ اپنا سر کٹواتے ہیں۔ اور جو گرامر کے طالباں ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس میں مطلق کا سیغہ ہے، اور مطلق کے سیغے کے اندر استمرار بھی موجود ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ چیزوں کی کنٹینیوٹی رکھی جاتی ہے۔ اس لیے آج کے اس دور میں بھی جب بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آنے لگے گی، جب بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آنے لگے گی، جب بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹانے کی ناپاک سازش کی کوشش کی جائے گی، تب تک یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دیوانے ہیں، آپ کے جو مستانے ہیں، آپ کے جو ماننے والے ہیں، آپ کے جو عاشق ہیں، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ میں شاید 2 3 4 اشعار پر ہی بات کر سکا، اور ہمارا جو گفتگو کا دورانیہ ہے وہ اتنی وسعت نہیں رکھتا۔ میں الحمدللہ بڑی کوشش کی ہے، اور اللہ رب العزت کا بڑا خاص فضل و کرم ہے کہ کلام رضا کے وہ گوشے سامنے لانے کی کوشش کی ہے جن کو پڑھ کر ہمیں اس نعرے پہ فخر ہو کہ ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا کے ہاں جو احتیاط ہے، اور جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق احتیاط ہے، وہ آپ کو بہت کم لوگوں کے ہاں نظر آتی ہے۔ آپ کے ایک بڑے معروف مرید بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت مولانا ایوب قادری صاحب علیہ الرحمہ، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کا نیا مرید ہوا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جب آپ کسی کی بیعت کرتے ہیں اور نئی وابستگی ہوتی ہے تو تب آپ کا جذبہ، جوش، طاقت، ولولہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب آئے اور حاضر ہوئے، اور آتے ہی انہوں نے آپ کے قدموں میں گر گئے اور قدموں کو بوسہ دیا۔ تو آپ نے ان کو اٹھایا اور آپ کی چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ آپ نے کہا کہ یہ جو جھکنے کا آپ نے کام کیا ہے، اس کی بجائے اگر آپ زہر میں بجھا ہوا تیر میرے سینے میں پیوست کر دیتے تو شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ یہ ہے رضا کے ہاں جو احتیاط ہے۔ ایسے ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک سید زادے آپ کے بیعت ہوتے ہیں، اور جب بیعت کے بعد پہلی کو عید آتی ہے تو آپ اپنے پیر صاحب کے پیچھے یعنی مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے پیچھے نماز عید ادا کر رہے ہیں، اور وہی جو میں نے پہلے بات کہی کہ جب آپ نئی بیعت کرتے ہیں تو دل بھی کرتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں اور ان کی قربت بھی لیں۔ تو وہ پیچھے کھڑے ہیں نماز عید میں، اور جیسے ہی عید کی نماز ختم ہوئی اور اعلیٰ حضرت مڑے ہیں تو آپ نے جب ہاتھ ملایا تو وہ جو صاحب و سید زادے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کا ہاتھ چومنے لگے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ تو وہ بڑے پریشان، انہوں نے سب دوستوں سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں ان کا مرید ہوں اور انہوں نے میرا ہاتھ چوم لیا۔ تو لوگوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، یہ ان کا معمول ہے، وہ ہر عید پہ جب بھی کسی سید زادے کو ملتے ہیں تو پہلے ان کا ہاتھ خود چومتے ہیں۔
اور اسی طرح ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، اور وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ کی تعلیمات کو دیکھنے کے لیے یہ واقعہ بہت ضروری ہے اس کو دیکھنا، کہ آپ کے ہاں جو عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مراتب یا معاملات تو تھے ہی، جب مولانا عبدالعلی میرٹھی علیہ الرحمہ، یہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ کے والد بزرگوار ہیں، جب وہ حج کر کے واپس آئے تو آتے ہی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در اقدس سے واپس آئے ہیں، تو وہ آتے ہی اپنے پیر صاحب یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے انداز دیکھیے محبت والوں کا، بجائے اس کے وہاں کے واقعات سناتے اور وہاں کی باتیں سناتے، تو کہتے ہیں کہ میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر آیا ہوں اور آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اچھا وہ پوچھتے ہیں جی بتائیے کیا تحفہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے آپ کی منقبت لکھی ہے، یعنی اپنے پیر صاحب کی، مولانا احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ۔ تو آپ فرماتے ہیں سنائیے، تو وہ پھر سناتے ہیں کہ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، اشداء علی الکفار کے ہیں سر بسر مظہر، مخالف جس سے تھرائیں وہی شیر و غا تم ہو۔ یہ اتنی خوبصورت منقبت، بڑی لمبی ہے، پھر کبھی موقع ملے تو آپ کو سناؤں گا۔ جب اپنی منقبت سننے کے بعد آپ نے یہ نہیں انہیں کہا کہ آپ نے میری بڑی تعریف کی ہے اور آپ نے میری تعریف کی ہے، میرے بارے میں اشعار لکھے ہیں تو میں آپ کو کچھ نوازتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا آپ جس عظیم ہستی کی بارگاہ سے مدینہ شریف سے تشریف لائے ہیں، میرے سر کی دستار بھی اس قابل نہیں میں آپ کے قدموں کے لیے پیش کر سکوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنا ایک نیا جوبہ آپ کو عنایت فرمایا۔ تو یہ محبت والوں کی اور پیار والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو منصوبہ بندی کے تحت متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کی شخصیت کے ساتھ جڑی ہوئی تلخ اور عجیب و غریب باتوں کو ہائی لائٹ کر کے اس طرح لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے کہ لوگ یہ تصور کرنے لگیں کہ شاید وہ ایک مولوی تھے، ان کے ہاں علم و فضل اس انداز سے موجود نہیں ہے۔ یہ جو 5-6 اشعار میں نے آپ کو سنائے ہیں، آپ یقین مانیے جو لوگ اردو شاعری سے یا شغف رکھتے ہیں یا ان کو اس کی سوجھ بوجھ ہے، آپ کبھی ان کے ساتھ کی شراکت کیجیے اور شعروں کا لطف لیتے جائیے۔ اور ایسی ایسی خوبصورت لطافت وہاں پر موجود ہے، ایسے ایسے پیارے پیارے رنگ وہاں پر موجود ہیں کہ وہ رنگ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مقدر کا حصہ ہیں۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور آپ کوشش کیا کیجئے کہ ان کے کلام کا مطالعہ کریں، ان کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے دوبارہ کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس موضوع پر دوبارہ بات کر سکیں۔ میں آخر پر انجمن طلبہ اسلام کے تمام دوستوں کو پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت اچھی کاوش ہے۔ اللہ رب العزت اور اس کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔